بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ میں آپ کی ٹیچر ہوں مس عظمیٰ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بچوں آج دن ہے جمعہ اور تاریخ ہے 30 اپریل 2021۔ بچوں ہمارا آج کا عنوان ہے ورک شیٹ صفحہ نمبر 18 اور 19۔ بچوں آج ہم ورک شیٹ کا صفحہ نمبر 18 کریں گے۔ آج سب سے پہلے ہم وہ لکھیں گے آج دن ہے جمعہ اور تاریخ ہے 30 اپریل 2021۔ ہمارا عنوان ہے حصہ معروضی۔ عبارت کو غور سے پڑھیں اور درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے نظم حمد کس نے لکھی؟ ہماری بک میں بیٹا 3 کلاس کی کتاب میں جو حمد ہے وہ کس شاعر نے لکھی ہے؟ ہمیں آپشن دیے گئے ہیں، الف ریاض حسین قمر، بے ہے علامہ اقبال اور جیم ہے قائد اعظم۔ تو ہمارا صحیح جواب جو ہے وہ ریاض حسین قمر ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے مصرع مکمل کریں۔ بیٹا مصرع جو ہے نظم میں اشعار ہوتے ہیں اور ایک شعر جو ہے وہ 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ایک شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہاں مصرع دیا ہے جہان رنگ و بو ڈیش، یہ ہم نے اسے مکمل کرنا ہے۔ تو الف ہے کس نے دکھایا، بے ہے کس نے بنایا اور جیم ہے کس نے سجایا۔ تو ہمارا جو صحیح آپشن ہے جہان رنگ و بو کس نے بنایا، بے آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے لفظ بو کا مطلب ہے، الف ہے ہمارے پاس خوشبو، بے ہے بدبو اور جیم ہے بدنما۔ تو ہمارا جو صحیح جواب ہے اس کا بو کا مطلب ہے خوشبو، الف آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا نمبر 4 ہمیں دیا جس نظم میں کسی دوسرے کی تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں، الف آپشن ہے نعت۔ نعت بیٹا وہ نظم ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بے آپشن ہے حمد۔ حمد بیٹا وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جیم ہے قصیدہ۔ قصیدہ وہ نظم ہوتی ہے جس میں کسی دوسرے انسان کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ہمیں انہوں نے پوچھا تھا کہ جس نظم میں کسی دوسرے کی تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں، تو اس حساب سے ہمارا جو صحیح جواب ہے وہ جیم ہے قصیدہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہم کریں گے، ہمارے پاس نمبر 5 ہے لفظ رنگ کا توڑ ہے، یعنی رنگ لفظ جو ہے اس کے ہم نے توڑ کرنے ہیں۔ اس کے ہمیں الف میں آپشن میں دیا ہے رے گاف نون، یہ تو رگن بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ بے ہے ہمارا رے نون گاف رنگ اور جیم ہے گاف نون رے، یہ گنر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو صحیح آپشن جو ہے وہ ہمارا بے ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ آپشن دیے ہیں الف 2، بے ہے 3 اور جیم ہے 4۔ تو ہمارے اسم کی اقسام ہوتی ہیں 2، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، تو ہم نے اس پہ 2 پہ ٹک کا نشان لگا لینا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 7 لفظ شفا کا مطلب ہے، الف ہمارے پاس ہے صحت، بے بیمار اور جیم تنگ، تو شفا کا مطلب ہوتا ہے صحت، تو ہم الف پر ٹک کا نشان لگا لیں گے۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے قائد اعظم ایک عظیم ڈیش ہیں، ہمیں آپشن دیے ہیں رہنما انسان دونوں، تو ہمارا جو ہے وہ قائد اعظم ایک عظیم رہنما بھی ہیں اور انسان بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح جواب جو ہے ہمارا آ جائے گا جیم یعنی دونوں۔ نمبر 9 ہے مریضوں کو شفا کون دیتا ہے؟ الف ہے پیغمبر، بے ہے نبی اور جیم اللہ تعالیٰ۔ تو مریضوں کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہمارا جیم جو ہے وہ صحیح آپشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 19 ہے ہمارا، اس میں ہمیں سب سے پہلے اوپر ہم لکھ لیں گے دن جمعہ اور تاریخ 30 اپریل 2021۔ اس میں ہمیں دیا گیا اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 10 نعمتیں لکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار اور بے حساب نعمتیں دی ہیں، اس میں سے ہم نے کوئی سی بھی 10 نعمتوں کے نام لکھنے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک میں نے لکھا ہے سورج اور دوسرا پانی۔ اب آپ لوگوں نے بیٹا کیا کرنا ہے، جو میں نے باقی جگہ چھوڑی ہے آپ نے خود سے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے آپ نے باقی 8 جو ہیں وہ خود لکھنی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں دیا گیا حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں، حمد کیا ہوتی ہے؟ تو کیا ہے کہ جس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں۔
نعت اور قصیدہ میں کیا فرق ہے؟ تو اب انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ نعت کی تعریف لکھنی ہے اور قصیدہ کی تعریف لکھنی ہے. تو نعت کیا ہے؟ جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے نعت کہتے ہیں. اور قصیدہ کیا ہے؟ جس نظم میں کسی دوسرے انسان کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے قصیدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ نے اپنا پیج جو ہے وہ حل کر لینا ہے 18 اور 19 اور کی تصویر بنا کے آپ نے مجھے جی سوٹ پر سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.